خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ہم مطالعہ کر رہے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا، تو آئیے اپنے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور 25ویں آیت سے۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادمواں چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اسی جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تمجید ہو، آمین۔ دوستو، یہ حوالہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کو عرف عام میں نیک سامری کی تمثیل کہا جاتا ہے، The Parable of the Good Samaritan۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کی تماثیل میں سے سب سے زیادہ جانی جانے والی تمثیل یہی ہے، نیک سامری کی تمثیل۔ یہ اپنے ہیرو کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس شخص کے نام سے جس کو خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں ہیرو بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص کے یسوع مسیح کے پاس آنے سے، اور وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک عالم شرع ہے، یعنی شریعت کا علم رکھنے والا، فقہ کا علم رکھنے والا، ایسے مقدمات کی پیروی کرنے والا جن میں شرعی مسائل آ جاتے ہوں۔ وہ اپنی دانست میں ایک وکیل ہے، وہ شریعت کو جاننے والا ایک شخص ہے۔ اب یہ عالم خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، لیکن غلط موٹیویشن کے ساتھ۔ وہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو شریعت میں گھیر لے، خداوند یسوع مسیح کا جو علم شریعت سے متعلق ہے اس کے بارے میں وہ خداوند یسوع مسیح کی جانچ کرے۔ اور اس نے ایک بڑا عام سا سوال کیا، اور سوال یہ تھا، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع مسیح اب تک ربی کہلائے جانا شروع ہو چکے تھے، لوگ ان کو ایک استاد مانتے تھے۔ اس عالم شرع نے بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے وہی لقب استعمال کیا جو باقی لوگ کرتے تھے، یعنی ربی یا اے استاد۔ اور پھر اس نے اپنا سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اب اس پوری تمثیل میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں 5 سوالات ملیں گے، 2 اس شخص کے
اور 3 خداوند یسوع مسیح کے، اور یہ پانچوں کے پانچوں سوالات نہایت ہی اہم ہیں۔ ان سوالات کی ماہیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ان میں سے پہلا سوال وہ جو اس عالم شرع نے کیا کہ آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اب اس سوال میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ یہ سوال شروع ہو رہا ہے میں سے، گویا وہ عالم شرع یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کچھ کرنے پر اس کا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کا دار و مدار ہے، اور یہ کم علمی، بلکہ میں اس کو لا علمی سے تعبیر کروں گا، اس زمانے کے لوگوں میں بہت شدت سے پائی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونا ان کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ان کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن پائیں گے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ہمیشہ کی زندگی کا، خدا کی بادشاہی کا۔ خدا نے یہودیوں کو شریعت دی تھی، لیکن اس شریعت کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے وسیلے سے اس خدا کو جس نے وہ شریعت دی ہے جان سکیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ لیکن وہ شریعت کی انٹریکسیز میں اس قدر پھنس گئے، بلکہ دھنس گئے، کہ انہوں نے سمجھا کہ یہی سب کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اسی پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ویسے ایک آپس کی بات کروں آپ سے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کلیسیا میں، خدا کے لوگوں کی جماعت میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونا یا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا دار و مدار ان کے اعمال پر ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں لکھا ہے نجات فضل ہی سے ہے اور ایمان کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے، وہاں پر کہیں پر اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکیں۔ اس موضوع پر پھر کسی وقت تفصیل میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر اس سوال کی غلطی کو سامنے لے کر آنا ضروری ہے۔ یہ شخص ایک عالم شرع ہے، خدا کے کلام کو جاننے والا ہے، اور وہ خداوند یسوع سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا تیرے وسیلے سے ہم سب کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے کہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ لیکن یہاں پر فوکس خدا کی ذات پر نہیں ہے، لائم لائٹ خدا کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ وہ اس لائم لائٹ کو اپنی ذات پر رکھنا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ اور یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو اس خیال میں مبتلا کر دیا ہے کہ نجات کا اور ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ان کے کچھ کرنے یا نہ کرنے پر ہے۔ خیر، سوال تو ہم نے دیکھ لیا۔ یسوع نے اس سوال کے جواب میں مزید 2 سوال کر ڈالے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، سوال نمبر 1، اور تو کس طرح پڑھتا ہے، سوال نمبر 2۔ ہم نے بیشتر مقامات پر دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کاؤنٹر کویسچنز کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ سوال کرنے والی کی نیت کو جج کرنے یا اس کے نالج کا لیول، اس کے علم کا لیول جج کرنے کے لیے کاؤنٹر کویسچننگ کیا کرتے تھے، جوابی سوالات کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا سوال سن لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عالم شرع کتنے پانی میں ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے 2 سوالات کیے، توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح سے پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سوال تھا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ شخص
خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈتا ہوا آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو واپس موسیٰ کے پاس بھیج دیا، واپس شریعت کی طرف بھیج دیا، توریت کی طرف بھیج دیا۔ دو سوال ہیں یہاں پر، یا اگر آپ اس کو ایک سوال مانتے ہیں تو اس کے دو جز ہیں۔ توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ جو پہلا حصہ ہے سوال کا، اس کے بارے میں تو ہم وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توریت میں جو کچھ لکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلنے والا، اور اس کی گواہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں دے دی تھی کہ جب تک یہ جہاں قائم ہے، توریت میں سے ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی نہیں تبدیل ہوگا۔ وہ خدا کا کلام ہے، اور جس طرح خدا ابد تک یکساں ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی ابد تک یکساں ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ میں خداوند یسوع مسیح نے دوسرا سوال کیا، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ ہاں، میں اس کو جس طرح سے پڑھتا ہوں یا آپ اس کو جس طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں فرق ہو سکتا ہے میں کسی ایک سکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کسی خاص ایک مسلک کو بلانگ کرتا ہوں، اور پھر وہ سکول آف تھاٹ یا وہ اس مسلک کی تعلیم میری آنکھوں کو دھندلا سکتی ہے، اور میں خدا کے کلام کی مختلف طرح سے تشریح کر سکتا ہوں۔ خداوند کے کلام کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا بڑی دیانتداری کا کام ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کا علم اور خدا کا علم ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ لکھا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اس کو پڑھنے کا انداز ضرور فرق ہو سکتا ہے۔ ایک یہودی اس کو کسی اور طریقے سے پڑھتا ہے، ایک مسیحی اس کو کسی اور طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو ہماری انٹرپریٹیشن میں، ہماری تفسیر میں، ہماری تشریح میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، اور اس لیے ہمیں ہر چیز سے بالا تر ہو کر خدا کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو سوال تھا، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی کس طور سے ملتی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کچھ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نیا عہد نامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات فضل ہی سے ہے اور فقط ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد میں نجات کا منبع کیا تھا، نجات کی سورس کیا تھی، وہاں پر نجات کس طور سے ملتی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب اس وقت میرے پاس نہیں آ سکتا، لیکن یہ سوال میں نے بہت سے مجمعوں میں کیا ہے، بہت ساری جماعتوں میں یہ سوال کیا، اور مجھے ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے اعمال کے وسیلے سے، شریعت پر چلنے کے وسیلے سے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں اپنے آئیڈیالوجیز کو، ہمیں اپنی تھیولوجیز کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کس طور سے پڑھتے ہیں۔ عالم شرع ہے، سمجھ آ گئی اس کو خداوند یسوع مسیح کے سوال کی، اس لیے جواب بھی اس نے صحیح دیا۔ اپنی دانست میں اس نے بہت اچھا جواب دیا، اور اس نے شمع بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہ توریت کا خلاصہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی طور سے اس کو سمرائز کیا تھا، پوری شریعت کو ان دو احکام میں سمرائز کر دیا
خداوند یسوع مسیح نے، اور یہاں پر بھی اس عالم شرع نے بالکل اس کو ویسے ہی بیان کر دیا۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اب یہاں پر اپولوجیٹکس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ پرانے عہد نامہ میں، استثنا کی کتاب میں صرف یہ لکھا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یا مسیحیوں نے خدا کے کلام میں ایڈیشن کر دی۔ عقل کا ذکر وہاں ہمیں نہیں ملتا جہاں پر اس حکم کو پہلی دفعہ بیان کیا گیا، لیکن بعد میں خداوند یسوع مسیح نے یا نئے عہد نامہ کے لکھاریوں نے اس میں عقل بھی شامل کر دی، لہٰذا خدا کا کلام تبدیل ہو گیا۔ اور اس بات کا جواب ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ استثنا کی کتاب میں جب یہ حکم بیان کیا گیا تو وہ عبرانی زبان میں تھا، اور عبرانی زبان میں آپ سوچتے اپنے دماغ سے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہم سوچتے اپنے دماغ سے ہیں، ہمارے جذبات کی آماج گاہ ہماری زبان کے مطابق ہمارا دل ہے، لیکن عبرانی ڈکشن کے مطابق، عبرانی محاورے کے مطابق، انسان اپنے دل سے سوچتا ہے۔ اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی فیکلٹی سب کی سب اس کے دل میں جگہ رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا جب دل کہا گیا عبرانی زبان میں، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، تو اس میں ذہن بھی شامل تھا، عقل بھی شامل تھی اور جذبات بھی شامل تھے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، عبرانی زبان میں جذبات کا مرکز آپ کی آنتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس شخص میں گٹس ہیں، گٹ کا مطلب آنتیں ہوتا ہے۔ تو عبرانی زبان میں جذبات آپ کی آنتوں سے اٹھتے ہیں، جس کے لیے جان کا لفظ استعمال کیا۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یعنی you have to love God with your whole being۔ اپنے سارے وجود سے آپ نے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ اب غالباً یہ عالم شرع اور خداوند یسوع مسیح ارامی زبان میں بات کر رہے تھے یا یونانی زبان میں بات کر رہے تھے، اور اگر ارامی زبان میں یا یونانی زبان میں وہ عالم شرع صرف یہ کہتا اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، تو اس کی عقل اس میں سے نکل جاتی۔ اس لیے عقل کو ایڈ کرنا ضروری تھا، تاکہ وہ جو پورے وجود کا کانسیپٹ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ نئے عہد نامہ میں بیان کیا جا سکے۔ یہ صرف زبان کا فرق ہے۔ خدا کے کلام میں کسی قسم کی ایڈیشن یا سبٹریکشن یا تحریف نہیں کی گئی۔ پرانے عہد کی زبان کچھ اور تھی، نئے عہد کی زبان کچھ اور ہے۔ تو اس عالم شرع نے یسوع مسیح کو ان کے سوال کے جواب میں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یسوع نے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، تو ٹیسٹ میں پاس ہو گیا۔ یاد رکھیے، ٹیسٹ لینے وہ آیا تھا خداوند یسوع مسیح کا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو الجھا دیا سوال میں، لیکن اس کا جواب درست ہے۔ 1 گریڈ میں پاس ہو گیا وہ، لہٰذا وہ اب اپنے دل میں بہت خوش ہو رہا ہوگا
اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہی کر تو تو جیے گا، اگر یہی کر لے تو تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا۔ اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو یہ کر سکتا ہو؟ کیا آپ خود اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں؟ کم از کم میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا، اور نہ میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتا ہوں۔ یہ کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے اور اس کی پاسداری ہم پر لازم ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم سب میں اس ایک پہلو پہ بہت ساری خامیاں، کمیاں، کمزوریاں نظر آئیں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر یہ گر تو نے پا لیا ہے تو ایسا ہی کر، تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اب چوتھا سوال آ گیا، اور یہ اس عالم شرع کی طرف سے آیا ہے، یعنی سوال اور جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا پڑوسی کون ہے؟ یہودی پہلی صدی عیسوی میں کسی غیر یہودی کو اپنا پڑوسی نہیں مانتے تھے، چاہے دیوار سے دیوار کیوں نہ لگی ہوئی ہو، وہ اس کو غیر ہی سمجھتے تھے۔ وہ اس کو یہ درجہ نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کا پڑوسی کہلائے۔ وہ کسی سامری کا پڑوسی بننے کے روادار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تو وہ ان کا پڑوسی نہیں ہو سکتا۔ تو حکم تو ان کو پہنچ گیا تھا خدا کی طرف سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، لیکن اس پر عمل وہ نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق صرف ایک یہودی ہی ان کا پڑوسی ہو سکتا تھا، یعنی انہوں نے ایکسکلوسیوٹی کلیم کر لی تھی ہمیشہ کی زندگی پر اور خدا کی بادشاہی پر۔ وہ کسی اور کو اس میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور اسی لیے یہودی عالم، ان کے ربی یہی تعلیم دیتے تھے کہ کوئی غیر مذہب آپ کا پڑوسی نہیں ہو سکتا، کوئی سامری آپ کا پڑوسی نہیں ہو سکتا۔ اور اس عالم شرع کو بھی یہ گمان تھا کہ شاید خداوند یسوع مسیح بھی اسی خیال کی توثیق کر دیں گے، اور پھر میرا کام تو ہو گیا، کیونکہ میں اپنے یہودی بھائی سے تو بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن وہ غیر یہودی جو میرا پڑوسی ہے اس کو میں اپنا پڑوسی نہیں گردانتا۔ پہلے ٹیسٹ میں تو وہ پاس ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرا جواب قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہ اب اس بحث کو مزید طول دینے کی غرض سے اور اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے جانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اب یہ وہ سوال تھا کہ جس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح کو وہ نہایت ہی خوبصورت اور وہ زبان زد عام تمثیل سنانی پڑی، جس کو ہم نیک سامری کی تمثیل کہتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس تمثیل کو آج میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آج ہم نے اس کا سیاق و سباق دیکھ لیا کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمثیل کیوں بیان کی تھی۔ وہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی نجات کا دار و مدار، ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ان کے اعمال پر ہے، شریعت کی
پابندی پر ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس عالم شرع کو کھنگالا تو اندر سے یہ جواب آیا کہ ہمیشہ کی زندگی کا تعلق تو محبت رکھنے سے ہے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے وجود سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا نہایت ہی خوبصورت جواب ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس حکم پر پورا اترنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انسان ہوتے ہوئے ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری حدود ہیں، ہم ان حدود کو نہیں پھلانگ سکتے۔ اور پھر یہ سوال آیا کہ میرا پڑوسی ہے کون؟ کس کے لیے خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ؟ اور یہاں بہت بڑی غلط فہمیاں موجود تھیں جن کی تصحیح کرنا خداوند یسوع مسیح کے لیے ضروری تھا۔ بات ہو رہی ہے محبت کی۔ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا ایک ورٹیکل ڈائریکشن ہے محبت کی جو خدا کے ساتھ ہے، اور ایک ہاریزونٹل ڈائریکشن ہے اس محبت کی جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ہے۔ تو جواب بھی پھر محبت ہی کا آئے گا نا۔ اور نیک سامری کی تمثیل محبت کے بارے میں ہے۔ نہیں سنانا آپ نے ایسا پہلے، لیکن نیک سامری کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے محبت کے زمرے میں سنائی تھی۔ وہ محبت جو ہر قسم کی حدود کو پھلانگ جاتی ہے، وہ محبت جو خدا کی محبت ہے جس کو ہم ایگاپے کہتے ہیں، وہ محبت جو کسی قسم کی باؤنڈریز کو نہیں مانتی، وہ محبت جس کا حکم ہمیں دیا گیا، جو ہمیں خدا کے ساتھ بھی رکھنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی رکھنی ہے، بے غرض محبت، بے لوث محبت۔ اور اسی کا ذکر ہمیں نیک سامری کی تمثیل میں ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک ہفتے کا۔ جب ہم اپنے اگلے پروگرام میں ملیں گے تو ہم نیک سامری کی تمثیل کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔